ہاتھ میں چک کے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئیے ان الفاظ نال علماء اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان خطیب پنجاب ہر دل عزیز شخصیت مفتی ابن مفتی جناب محترم عزت امام حافظ مفتی احمد رضا اعظمی صاحب دے انشاءاللہ میں مائک حوالے کرنے لگا. آپ انشاءاللہ آپ دے قلوب نو منور فرمیسن. نعرہ تکبیر سلامت رہو یار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. علماء اہل سنت علماء اہل سنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. درود و سلام پڑھیے دل کھول کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یقیناً تو درود شریف پڑھے ضرور پڑھے لیکن آواز اونچی ہو وجہ تو مزید برکت ہے. دل کھول کے پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جامع مسجد نور محلہ عیدگاہ لیا. اس محلے دا پرانا دین اسلام دا مرکز. اللہ ایکوں اور ایکو آباد رکھن والیاں کو آباد رکھے. آمین. بزم رحمت للعالمین میلاد کمیٹی رحمت للعالمین میلاد کمیٹی اور اہل محلہ نے مل کے آج دی بزم دا انعقاد کیتا ہے. جی باقی زبان جاگ دے بیٹھے ہو جی. مہمان پہنچ چکے اور مختصر میری حاضری ہے. یہ چپ رہ گئی تو میں تو بلوے ٹائم مکا پاؤں ہے. اللہ تو خوش رکھے جی. حاضرین رحمت للعالمین میلاد کمیٹی یہ نوجوان حضرات ہیں. فروغ عشق مصطفیٰ فروغ محبت رسول اور اپنے دوستان دے دل ذکر مصطفیٰ نال جوڑن واسطے سالانہ محفل ہے. دعا فرماؤ جڑے بزرگ اس دنیا تو چلے گئے. اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ دے ذمہ داران اللہ انہاں سب دے درجات بلند فرماوے. جڑے زندہ ہیں اللہ انہاں کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرماوے. اگرچہ میلاد کمیٹی نے اپنے عہدیداران وغیرہ دے نا ساکو نہیں دیتے اس کی لوڑ بھی نہیں لیکن میری معلومات ہی چن کہ یہ اپنا صدر وغیرہ خود تبدیل کرنے دے رہ گئے تے آج کل جنہوں نے ڈیوٹی ہے محمد عمران صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں سب کو رنگ لاوے سارے ساتھیوں کو رنگ لاوے. ڈاکٹر محمد عثمان خان صاحب بھی تشریف فرمائے. دیگر سرپرست بھی پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سر مہمان. حاضرین اجازت ہے میں تھوڑی جی گفتگو تو نل کر گے جی. تمہاری ساری تو اکثر ملاقات راندی ہے. دشمن دی کوشش ہے منکر چاہندے کہ رد کروں تے رد بھی چھوٹے موٹے لفظ نال رد نہیں کرنا.
اور لفظ ہی اتنا سخت آکھ دیو کہ جان نہ چھڑا سکے. تسے نہ کو ہکا ہی گال کرو بھی تسے یا رسول اللہ آکسو، یا حبیب اللہ آکسو، یا نبی آکسو، لبائی کا یا رسول اللہ آکسو، تسم میلاد منیسو. یہ شرک و بدعت ہے. اگر شرک تو وڈا لفظ ہوندا تو یہ وہ بھی آکھ دیندے شرک تو وڈا کوئی گناہ نہیں، شرک تو وڈا کوئی ظلم نہیں. بندہ سوچے میں ساری رات جاگا ہی صحیح، خرچہ ہی کراں، سب کچھ کرم دے بعد ولا شرک تھی وجے ول کیا بچا. غور نہیں فرمایا. دشمن دی کوشش یہ ہے کہ انہاں کو آکھو کہ شرک ہے، بدعت ہے. بھئی جس دین دے اندر اپنے سونے نبی دا ذکری بدعت ٹھہرے، اون دین کو قبول کرن دی کیا ضرورت ہے. جی ماشاءاللہ، نعرہ سناؤ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب بلبل مدینہ شاہ زیب جاوید صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ سناؤ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. توجہ ہے میری طرف جی. میں عرض کیتے کہ دشمن دی کوشش یہ ہے منکر جب رد کریں ہے وہ دے چھوٹے لفظ اللہ رد نہ کرو. اے نہ آکھو کہ نامناسب عمل ہے. وہ دے مدرسے دے دل سے تھی میں ساری مخصوص فکر دا پرچار تھی وے سب کچھ ہوئے، لیکن اے اہل محبت اہل نسبت حضرات سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی بزم سجاویں وہ دن تسا آکھ دیو کہ بدعت شرک ہے تاکہ وڈی گال کرو. میلاد شرک نہیں، میلاد شرک شکن ہے. میلاد شرک نہیں، میلاد شکر ہے. میں سمجھے بیٹھا تقریری آپ کرو سبحان اللہ یا آپ آکھو اللہ تو خوش رکھے جی. مختصر تمہید سنگے نو جی. انہوں نے گال ہکا کی تھی انہوں کے مردے نہیں سن دے. مسئلے کو ہک سمت رکھ دے جی. مسئلہ الگ تھی گیا. میں کوئی ایک گال دسو تو سا مردہ آکھا کے کوئے بھئی ایک آواز اٹھیے انہاں کے مردے نہیں سن دے. میڈیا اور سوشل میڈیا اور نوجوان حضرات بغیر سوچے سمجھے ہی انہوں نے آکے مردے نہیں سن دے. بھئی میں پوچھنا مردہ آکھا کے کوئی ہے جنہ مردے نے بارے آکے تو سن نہیں سن دے وہ کیڑے مردے انجڑے نہیں سن دے. اگر توری مراد ہے کہ انبیاء کرام نہیں سن دے تو کیا نبیاں واسطے ایمیں ادب چاہیے دے ایمیں لفظ آکھنے والے. اس سے کوئی شک نہیں کہ موت نے نبیان دی زیارت کی تھی ہے. اس سے کوئی شک نہیں کہ موت نے انبیاء دی زیارت کی تھی ہے. وفات تمام انبیاء دی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور بعض علماء حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو بھی زندہ کر باقی دی وفات ہوئی ہے. مگر جڑے زندہ ہیں زندہ ضرور ہیں مگر نبوت سارے نبی دی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. بھئی آکھے گئے کہ مردے نہیں سن دے. بھئی تو سا مردہ کیا کو آکھا ہے یہ لکھا ہو یا کتا ہے کہ مردے نہیں سن دے. آدم قرآن دی آیت ہے میں تو قرآن دی آیت پڑھ دیں. قرآن مجید نے فرمایا انک لا تسمع الموتى تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے. لا تسمع الموتى مردیاں کو سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء
तुसा डोरियां को अपनी पुकार नहीं सुना सकते। मैं को तुसा एक गल दसो, जिले मुर्दा आखा गए वाला डोरा आखना जरूरी है। भाई माशाअल्लाह कुरान मजीद ने फरमा दिता है कि मुर्दे को नहीं सुना सकते, जरा नहीं सुना सकते। मुर्दा है भी उन्होंने मुर्दा हो गए, ये अखा नहीं दे दिया, ये कन नहीं सुनते, वल्ला उन्होंने को डोरा आखना जरूरी है कि तुस डोरिया को अपनी पुकार नहीं सुना सकते। अगली आयत अल्लाह फरमाए वमा अंत बिहादिल उम्मी, तुस नाबीना को हिदायत देवन वाले नहीं। जिले वो मुर्दा आई वल ओ डोरा क्यों वलो नाबीना क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि कोई के मुर्दे को नहीं सुना सकते। मुर्दे नहीं सुनते, इन्होंने कोई हदीस मौजूद नहीं, कुरान की आयत मौजूद है। कुरान ने फरमाया मुर्दे को सुना नहीं सकते। अल्लाह ने क्या को फरमाया? अल्लाह सारे नबी सुने को फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब मुर्दे को नहीं सुना सकते। अगर मुर्दे तो मुरादी जे जेड़े तुसां कीते होन कि कब्र वाले को नहीं सुना सकते, तो वला मैं पूछ सकदा कि कब्र वाले जेड़े मुर्दे हैं ये पहले जिंदा तहन, इन्हें रूह आई। मेरे नबी दे ते आखिर ते पत्थर ही बोल पैन, जिन्हें करे रूह आई नहीं। क्या कहने मुफ्ती साहब, क्या बात है। जिन्हें कदा ही रूह आई भी नहीं। हाय 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 भाई जेड़े करे जिंदा हान नहीं कोई ना। वाह, दरख्तां च रूह नहीं, जान मौजूद है। ते उन्हां भाई दरख्तां च जान है। दरख्तां ने सोने दा तवाफ कीता है, हजूर दे गिर चक्कर लाए, हजूर दे सर ते दरख्त टुर पे, सरकार दे इशारे ते दरख्तां ने सफर कीता, रफा हाजत वास्ते एक दरख्त को बैन खड़ा कीता। सच्ची हदीसा अगर पेश कीते वजन किताब लिखी जा सकती है। हाजरीन दरख्तां ने सुने, पत्थर ने हजूर दे कौल को सुने। सही हदीस है संदन और मतनन सुने। फरमाया मैं मक्के दे पत्थर को जानना, मैं जल्ले उन्हें नालों गुजरदा हमें ऐलान नबूवत तो पहले वो मैं कहदा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुर्दे को नहीं सुना सकते, इतना पत्थर बुने दे पे जिन्हें जान आई नहीं। तो साक्सुवल कुरान क्यों आखे के मुर्दे को नहीं सुना सकते? पहले देखो कुरान मुर्दा आखा के कुए। अबू जहल और उस जैसे बंदे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल बाज़ में उठ के वजन लगन कण करके टुर पैन। जल्ले कण करके टुर पैन, सोने दा दिल लुक है। हजूर मुझे थे कि इन्हें हक की गाल नहीं सुनी। अल्लाह फरमाए इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुस इन्हें मुर्दियों को नहीं सुना सकते। अबू जहल भावे जींदा होवे वल नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अज़मत मुस्तफा। हाय 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 हाय, ए मुर्दे क्या बात है। अबू जहल भावे जिंदा होवे वल ही मुर्दा है। भावे ओंदे कन होवे सही वल ही नहीं सुनता, भावे ओंदा नक होवे सही वलों को सूंघ नहीं सकता। चाहे उनकी आंखा होवन, अल्लाह फरमाए वल भी है ना भी ना है। मैं सख्त लफ्ज तू गुरेज कीता है, वगरना मेरे को आखना चाहिए है कि वल भी अंध है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अगर तुस इजाजत दो तो मैं दो हदीसां पढ़ जाती। सुभान अल्लाह। पहली हदीस सुनो जी। साहबी रसूल असला बिन शुरैक, हमजा सीन लाम है। मैं दो मुख्तसर हदीस का इंतखाब कीते। असला बिन शुरैक रज़ी अल्लाह तआला ओ साहबी जेड़े हजूर दी मुबारक डाची कसवा दा कजावा बन गया, कजावे दी रस्सी बन गया। हजूर दी डाची कसवा। सीरत निगारा ने लिखा है कि हजूर नाले डाची अलवेंदी है, दर ते बैठी होवे ते सोना जो आवे हा ये दसेंदे ही फला बंदा रो रो पीछा बन गए। सफरे हिजरत ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंदी रस्सी इंदी महार इंदी कंड ते रखी। फरमाया इन्नहा मामूरतुम मिन अल्लाह ताला, मेरी डाची अल्लाह दा हुक्म जान दिए, जिता हुक्म है उथा ही बासी। इन डाची दा कजावा बन गया असला बिन शुरैक। एक सफर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सवेर नल बेदार थे, नमाज पढ़ाई है, जिक्र फिक्र जारी है, खजूर और दूध नाश्ता थी गए। हुक्म फरमाए ऐलान कर दो सफर शुरू।
اسلم بن شریک نے سنا کہ سونے نے سفر دے شروع ہونے دا اعلان کیتا ہے. ایک ساتھی کو صحابی کو گننا کو اپنے سامنے آپ کھڑے ہو گئے, انہاں کو آکھنے رسی بدھو, ای طریقے نال رسی ولاؤ, ای گانٹ دیو. آخر ذمہ داری دا کام بھائی, سلطان انبیاء باندھے شان والی ڈاچی ہے, ای میں رسی نہیں بدھنی, ہاں شان نال بدھنی ہے. اپنی نگرانی رسی بدھوائی نے, انہاں دی ذمہ داری ہے بدھنا. اے بد کے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ڈاچی عرض کیتے کہ اصلہ نہیں بدھی رسی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توڑے کجاوے دی رسی اج کجاوہ اصلہ نے نہیں بدھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے دے اصلہ بن شریک کو فرمایا ڈاچی مستریب بے قصوہ دا استراب تسا کیوں نہیں بدھی رسی. عرض کیتے سرکار میں ذمہ داری ادا کی تھی, اپنی موجودگی جو رسی بدھوائی ہے, لیکن سونا میں نہیں بدھی, میرے ہوتے غسل فرض ہے, میں مناسب نہیں سمجھا غسل فرض ہوئے نبی سونے دی ڈاچی کو ہاتھ لاوا. اللہ اللہ. قرآن مجید دی کس آیت اس موجود ہے کہ جس ویلے غسل فرض ہوئے سونے نبی دی ڈاچی کو ہاتھ نہ لاؤ. ہائے 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 واہ. صحادی صحیح حدیث ہے, تو غسل فرض ہے تو کوئی بندے السلام علیکم آنکھیں وہ کو آنکھو وعلیکم السلام, سلام دا جواب دے. وہ تو آنکھو آنکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو سو کو آنکھو وعلیکم السلام, سلام دا جواب دے. تو سا روزہ رکھنا اس سحری دا وقت تھی گئے, لازم ہے غسل کرنا, لیکن سحری سنت ہے بھی کو اوکھے نہ تھی ہو تو سحری کھاؤ, بعد غسل کر کے نو کھانا کھا سکتے وے, پانی پی سکتے وے, جانوراں کو کھا کھا سکتے وے, سلام دا جواب دے سکتے وے, نبی سونے دی ڈاچی کو ہاتھ نہیں لا سکتے. کس آیت اچ بننا ہے, کتھا سونے فرمایا نہ لوایا, کوئی فرمان موجود نہیں. یا میں پوچھے صحابی کن سونا تسا کیوے کتھوں دلیل اختیار کی تھی, اس دی کیا دلیل ہے کہ تسا ہاتھ نہیں لایا؟ اور نہ کہ محبوب کو منن واسطے دلیل دی لوڑ نہیں, دل دی لوڑ. اللہ اللہ. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہ دلیل دی نہیں دل دی لوڑ ہے. واہ. دل نال فرید دوا سنو, 100 بات دی ایک بات عجب. تو حضور دی آل دی گال کرے دے, سونے دے گھر دی, کملی والے دے صحابہ دی. میں کو افسوس ہے تے کو بھی عنوان نہیں لگتا, گلہ کرن تے جڑ گئے. کیا اتنی بھی توفیق ادب نہیں؟ اس امت نال سازش ہوئی ہے, امت نال دھوکھا ہوئے. 15ویں صدی جا کے پہلے والے لوگوں دا گلہ کرنا اپنے دین کو کمزور کرنے دے مترادف ہے. وہ تو وڈیاں شانہ ہیں تیرے دردیاں کتیاں نال ادا. آئے آئے تیرے درد کتیاں نال ادا. واہ. میری عرض کو سمجھو, صحابی جو عرض کیتے سونا میرے تو غسل فرض, سونا فرمایا غسل کیوں نہیں بھی کیتا؟ وقت جو گزرا پیا وہاں کہ سونا خشیت علی نفسی, میں کو ڈر رہی بیمار تھی ویسا. سونے نہیں فرمایا تے کو حکیم تا نہیں آکھا بیمار تھی سے, تے کو اپنا ڈر رہی نہیں, مجھے آکھا میں کو ڈر رہی بیمار تھی ویسا. سونے اندے عذر کو قبول فرمائے. لیکن مسئلہ یہ ہے درمیان اس نماز تھی گئی ہے, نماز صحابی پڑھی کھڑا ہے. فتجببوا صعیدا طیبا, بھئی تجمم کر کے اللہ دی نماز اسلم بن شریک نے ادا کی تھی ہے. میں کہ سونا نماز پڑھی میں تجمم نال, تجمم کر کے ڈاچی دی رسی نہیں بدھی. فرمایا نمازاں اللہ دیا پڑھی دیا تجمم نال. محمد مصطفیٰ. کیا بات ہے حضور, کیا نکتہ رہتے ہیں. آئے ہائے ہائے یا رسول اللہ. اچھا یا علی یا علی یا علی, کیا بات ہے ساجد. دوجی حدیث سنو جی گال مکو. کتاب الصلاۃ بخاری, اور بخاری نے کو کتاب النکاح چ لکھا ہے. بخاری دا اپنا اسلوب ہے, حالانکہ یہ حدیث دا تعلق نکاح نال کوئی نہیں. سبحان اللہ. کہتے کہ
بخاری نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ وچ لکھا ہے کتاب النکاح وچ، حالانکہ یہ حدیث دا نکاح نال کوئی تعلق نہیں۔ بخاری اس طرح دے بہت سارے کام کیتے ہیں، وہ تو باب بھی لکھ دے تلے حدیث میں ہی لکھتا ہے۔ موجودہ دور وچ لوگ اعتراض کریں نا کہ بخاری عنوان بھی دیتے حدیث بھی دیتی ہے۔ حاضرین جس دور وچ بخاری نے بخاری لکھی ہے تو سہوندے تو کو پتہ چلتا کہ وہ لکھی ہے۔ کچھ چیزاں کو نہیں لکھ سکتا ہاں بخاری عنوان دیتا، عنوان دے وے ہاں مزید سختی تھی وے ہاں، عنوان وضو دا دیتا ہے لیکن حدیث محبت رسول دی دیتی ہے۔ سمجھی تو بیٹھے ہو سو تو واہ واہ قبلہ، کیا بات کیا بات۔ یہ پتہ ہے بخاری کو آمن والے وقت اس گالی تھی سے مگر ان پرواہ نہیں کی تھی۔ ہن سنو میں حدیث سناونا چاہتا، اگر تسا سبحان اللہ آنکھوں تے بحث کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی فرق سی چلے بیٹا اللہ تو کو خوش رکھے، میں بالا کو اٹھائندہ نہیں کیونکہ اسا چھوٹے آسے اسائی میں اگو آباندے آسے تو جڑلے خطیب کو کاوڑ لگے اور پہلے سا کو اٹھائندہ آئے۔ اسا یہ واسطے کچھ نہیں آتے بھی اللہ انہیں خوش رکھے، اے سلامت انتا خوشی آئیں گی۔ بے شک بے شک، میری دلی دعا ہے اس بازے میں جیڑا بھی آرزو گھن کے بیٹھا ہے اللہ تعالی ہر آرزو والے کو نیک لائق بے عیب درازی عمر والے بیٹے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سورج گرن لگا آسمان تے، حضور نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی شریف سامنے چٹیل میدان ہے، اج کل اتھا نشان موجود ہے مسجد غمامہ، اللہ سب کو مدینہ دکھاوے جی۔ اس جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دی امامت کرائی، سورج گرہن والی نماز ہے، لمبی تلاوت اور لمبا رکوع۔ محمد عرفان خالد صاحب دے نشان ہے، بالکل اچھا دودھ اللہ انہاں کو رنگ لاوے، سبحان اللہ فرماؤ جی۔ آپ سمجھی بیٹھے ہو انہاں نال محبت دا اظہار ضروری ہے جی۔ عزیزان گرامی قدر میں عرض کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز دے دوران سرکار نے یہ ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ بد کی دے، ولا ہاتھ اٹھائے ولا بد کی دے، سندن اور متنن حدیث صحیح ہے۔ ترائے مرتبہ ہاتھ اٹھائے ولا ہاتھ بد کی دے، ترائے مرتبہ ہاتھ چاہتا ہے ترائے مرتبہ ہاتھ بد ہے۔ میں کو حیران کی ہے پچھلی صف والے ہوتے جڑے نماز کھڑے پڑھ دے ہن انہاں کو کوئی پتہ نہیں یا سونے کیوں ہاتھ چاہتا ہے، حضور جو ہاتھ چاہتے ہیں وہی چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 قبلہ، کیا بات ہے کیا بات۔ ترائے مرتبہ ہاتھ چاہتے رہے ہاتھ والا بد ہے، نماز مکمل تھی، کسی نے نہیں آکھا سونا ہاتھ کیوں چاہتے ہوئے؟ عرض کی تھی سرکار آئندہ نماز اچھی میں ہاتھ چاہتی رہوں۔ کیا بات، سونے فرمایا نہیں، فرمایا جنت دے پکے ہوئے انگور میرے سامنے ہن، میرا دل تھا ہے میں انگور دا گچھا توڑا خوشا توڑ کے تو کو انگور کھواما، ولا میرا دل تھا تو کو نہ کھواما، تو سکھا گنسو توڑے ایمان بالغیب والے رتبے کم تھی ویسے میں ول ارادہ کیتا ہے انہاں کو انگور کھواما، ول میں ارادہ کیتا ہے کہ انگور کھواما ہے خوش تھی ویسے میں ارادہ کیتا ہے نہ کھواما، انہاں دی آخرت دی خوشی بہتر ہے، ول میں ارادہ کیتا ہے انہاں کو انگور کھواما، ول میں ارادہ کیتا ہے انہاں کو انگور نہ کھواما، ترائے مرتبہ کھواون دا ارادہ کیتا ہے ترائے مرتبہ نہ کھواون دا ارادہ کیتا ہے، ایک بار ہی سونے اے نہیں آکھا میں آنکھیں کھواما، اللہ فرمائے تا پل صراط ہی نہیں گزرے انہاں کو کیوں پہ انگور کھویں دے ہو، فرمائے میں آنکھیں کھواما میں آنکھیں نہ کھواما۔ اللہ خود نہیں فرمایا لو اخذتو لاکلتم منہو ما بقیت الدنیا، اگر میں انگور توڑ کے تو انگور نہیں دیتا قیامت آوے دی پر انگور نہ مک دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کرے نا بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، ساری پڑھو ساری، کیا بات۔ لو اخذت لاکلتم منہو ما بقیت الدنیا، اگر میں تو کو انگور کھوا دینا تے فرمایا تو کو نہیں دینا توڑ کے قیامت تا آویندی پر سارا لنگر نہ مکدا سارے انگور نہ ختم ہوندے۔ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی کونین نے سرکار نے جڑلے فرمائے میں بہت حیران ہاں جڑے پچھو کھڑے ہن صحابہ کرام سونے فرمائے میں انگور توڑنا چاہنا ہم ول میں چاہا کہ نہ توڑا وہ سارے ہی منی گئن، انہوں نے یہ نہیں آکھا سونا
سونا تورے قدم تا زمین تے ہن تورے ہاتھ کی میں انگور تک پہنچن تسا کی میں انگور توڑ سکتے آوے سونا قدم سارے سامنے ہن تورے ہاتھ جنت تک کی میں پہنچن جنت کوئی تھے نیڑے تھوڑے کریے اند سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا جنت سدرت المنتہا تے ہے 7 آسمانہ دے پارے ایک آسمان تو بے آسمان تک 500 نوری سال دا سفر ہے بھئی مدینے تو مسجد نور تک اتنا سفر نہیں بڑھدا ایک آسمان تو بے آسمان تک 500 نوری سال دا سفر ہے 7 آسمان ہن 7 آسمان دے پار جنت ہے اتھا انگور پکے ہوئن تو آنے مبارک قدم زمین تے ہن کسی صحابی عرض نہیں کیتا سونا تو سکی میں توڑ سکتے ہوئے جنن قدم زمین تے ہن پھر سمجھو صحابہ دا یقین سونے فرمائے میں توڑنا چاہا میں چاہا کہ نہ توڑا میں پوچھے ابن حجر کن ابن حجر اسقلانی تو محدثین دا استاذ ہے بخاری دی روایت کردہ اے حدیث ذرا میں کچھ سمجھا قدم زمین تے ہومن انگور کی میں جنت تے توڑے جا سکتے ہیں فرمایا صرف وقتی گال نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو شان بخشیے جنت حضور دے کولے جڑ لے چاہمن جنت دے پھل جس کو دیون عطا کرن جڑ لے چاہمن جے کو جنت ہی داخل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال شان و عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت اگر سند اور متن ٹھیک ہوئے تعصب نہ رکھیں تحقیق دی نظر نال پڑھ چا حدیث کو ابن حجر والی تشریح تے کو قبول نہ ہوئے جڑی مرضی تیرا دل آکے تشریح کر دے کیا بات کیا بات یعنی مرضی تے کو دسنا تو پوسی دس صحیح کیا بات او جندے خواب چاویں جندی پزم سجاویں جے کو آکے رنگ لاویں او مالک مالکہ کے نہیں پوچھا ویدہ کہ کیا کریں دے غلامہ کے نہیں پوچھا ویدہ کیا کریں دے بہت ہی خوب پڑھنے والے نعت خان تشریف فرما ہو چکے اور ذکر اہل بیت دی حاضری صرف مصر نالی بھائی خالد حسنین شمسی صاحب روز پڑھ دینا میں شعر پڑھ دینا حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آل احمد ساری کی ساری حمد ہے زیر خنجر شاہ نے پکارا قل هو اللہ احد غیب سے ندا آئی یہ ہماری حمد ہے غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے اسا غلام ہے صحابہ کرام دے مگر علی نال خاص پیار سادا اس سارے ایمان دی دلیل ہے تو مونجا نہ تھی اگر اس گال تے اسا غلام اہل بیت دے اسا بہت سارے غلام ہیں بھئی اسا غلام ہیں صحابہ کرام دے تے بہت سارے غلام ہیں اہل بیت دے بہت سارے غلام ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او جلال پور پیر والا دے مشہور صوفی بیٹھے ہیں سٹیج تے ایک مولانا صاحب تقریر کی تھی وہاں کہ میں بھئی جب تک گال مکے نہ داد نہ دیوے جی نازک مرحلہ ہونے کی دیں وہ جلال صوفی بیٹھے ہیں مرد کامل ہے تے سامنے بندے تقریری وہاں آکھ دیتا کہ اصل صحابہ کو سجی اکنال دے دیں تے اہل بیت کو کھبی اکنال انہاں فرمایا شاءاللہ کھبی اک سڑی دوہاں کو ہکی اکنال ڈٹھا کر دوہاں کو سجی اکنال ڈٹھا کر سارے دوہاں اکنالین ان حسین پاک اسا انہاں دی آل دے غلام ہے غلام غلام ہونا انہاں دے صحابہ دے بھی نوکر ہے جڑا گلہ کرن لگے ان کو آکھ چپ کر جنہاں دے ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ دے تلے ہی سونے نے انہاں دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہی چلیتے انہاں تے سلام بھیجا جا سکتے گلہ نہیں کیتا جا سکتا اللہ راضی ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ